اپنے آپ کی گوش گزار کر کے میں اپنی جگہ لوں گا دعاؤں کے ساتھ. جب بات نبی کی ہو تو رہا نہیں جاتا, اور جب ان کی شان کوئی گھٹائے تو سہا نہیں. اور اب تو پورا اس کی بھی ایک منصوبہ بندی چلتی ہے, یہ الگ منصوبے والے وہ اپنے معمولات پر بزی. تو ہمیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے یہ سوچ کر کہ ہم ان کے بندے نہیں ہیں. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ. اور اس کی سنت کیا ہے؟ وہ شان بڑھاتا ہے. تو شان بڑھانے والے کے بندے ہیں, گھٹانے والے کے. یہی اپنے آپ کو لوگ کے کامن سینس اپنا دماغ لگا لیا کرو کبھی کبھی, ان کی سنیں جو گھٹا رہے ہیں یا اس کی سنیں جو بڑھا کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اتنا اللہ نے بڑھا کے مقام ظاہر فرمائے ہیں اپنے رسول کے, یہ ہماری سمجھ سے پرے ہو گیا ہے کہ نہیں. جتنا بتایا ہے اسی کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نبی کی حقیقت کیا ہے جتنا میرے اللہ نے بتایا قرآن کے ذریعے, اور ہر دور میں نبیوں کی زبان کے ذریعے. آدم آ رہے ہیں تو نبی کا گن گا رہے ہیں. آدم کے بعد سلسلہ نبوت جو شروع ہوا, سلسلہ رسالت شروع ہوا, ہر دور رسالت میں, ہر دور نبوت میں اللہ کی بات ہو رہی ہے, ساتھ میں رسول اللہ کی بات بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بظاہر تو آپ نہیں ہے مگر ذکر ہو رہا ہے کہ جب آئیں گے تو ایمان لے آئیں گے. سبحان اللہ. جب وہ آئیں گے تو میں نے جو شریعت تم کو بتائی ہے اس کو چھوڑ دینا, وہ جو بتائیں گے وہ پکڑ لینا. سبحان اللہ. یہ شان بڑھائی جا رہی ہے. کہیں والضحیٰ کہا جا رہا, کہیں واللیل کہا جا رہا, کہیں ما ذاق البصر وما طغیٰ کہا جا رہا, کہیں ثم دنا فتدلی کہا جا رہا, کہیں فکان قاب قوسین او ادنیٰ کہا جا رہا, کہیں وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں. کون بتا رہا ہے؟ اللہ. تو پتہ چلا شان بیان کرنا اللہ کی سنت ہے. شان بتانا اللہ کی سنت ہے, اور گھٹانا کچھ ایسے ہیں ملا ان کی سنت ہے. تو تم کو ملا مبارک, ہم کو اللہ مبارک. میدان محشر میں دیکھتے ہیں معاملہ اللہ کے سامنے آتا ہے کہ ملا کے سامنے, کیونکہ وہ ملا خود اللہ کے سامنے آتا ہے. کامن سینس. جب نبی کی بات کوئی کم کرنے کی تیری بھر کے مٹی میں معاذ اللہ یا یہ یا وہ کچھ, میں بولوں گا نہیں زبان میں یہ اللہ کا گھر ہے, توہین ہو جائے گی گھر کی. اگر میں ایسے الفاظ بیان کروں جو انہوں نے دکھیں نبی کی شان میں, تو ان کی طرف اٹریکٹ ہونے کا مطلب کہ آپ نے ان کی ظاہری نماز دیکھ کر اٹریکشن لے لیا, آکرشت ہو گئے. ان کی ظاہری تقوی کو دیکھ کر آپ نے ان کو متقی سمجھ لیا. حالانکہ قرآن میں اس کا بھی ایک باقاعدہ ذکر فرما دیا, فلٹریشن جسے کہتے ہیں, فلٹر کرنا. کہ کون حق پر ہے اس کا فلٹر کیسے کرے. آپ تو سوچتے ہو متقی پرہیزگار ہے تو حق والا ہوگا, ایماندار ہوگا, سچا ہوگا, بڑا بلند برگزیدہ ہوگا. قرآن کا ایک مزاج نہیں. قرآن تو 3 بات بول رہا ہے. یہ بھی آج چلو آپ کو گوشت گزار کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ فرماتا ہے میں نہیں بھائی, اللہ کا فتویٰ ہے, اللہ کا فتویٰ ہے, اس پر عمل کرنا پڑے گا. اور اسی فتوے کی روشنی میں ہی سمجھنا پڑے گا, ڈھالنا پڑے گا, فلٹر کرنا پڑے گا, تولنا پڑے گا کہ اس پہ کھرا اترنا ہے کہ نہیں. اترے تب کامیاب, نہیں اترے تو نہیں کامیاب ہے. تھرمومیٹر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس میں تین بات بیان دی گئی. اللہ پوری دنیا کا رب ہے, ہر لوگوں کا رب ہے. جو رب اس کو نہیں مانتے اس کا بھی رب ہے. تو اس کو کہنا چاہیے یا ایھا الناس, اے لوگوں. اور اس نے کہا کہ فلٹر کرنا ہے. مصلحت اور حکمت عملی یہ ہے کہ فلٹر کرنا ہے, لوگوں میں سے ان کو چننا ہے جو ایمان والے ہوں. تو اے ایمان والوں, پہلے تو اپنی اس خوش نصیبی پہ ناز کرو کہ اللہ تم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اے ایمان والوں, یعنی باقی جو غیر ایمان والے ہیں ان کا انعاصی ہو گیا, قدرتی انعاصی, روحانی انعاصی ہو گیا. ان سے مطلب ہی نہیں ہے. کوئی اگر نہیں مانے
تو اسے جھگڑا نہیں کرنے کا، بولے تم سے کہا ہی نہیں گیا ہے، کہا تو ایمان والوں سے کیسا ہے، اے ایمان والوں، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اب یہیں پہ بس نہیں ایمان لے آئے تو ہو گیا کام مکمل، کلیئر کٹ، مل گیا سرٹیفکیٹ، کلیئرنس، ایسا نہیں ہوگا. اگلا اسٹیپ، اگلا حکم، اے ایمان والوں، صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا. اب کیا کرنا ہوگا اے میرے رب؟ اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کا بہت بڑا مفہوم ہے مگر میں شارٹ میں لاتا ہوں. اللہ کا ڈرنے کا مطلب یہ پانچوں جو فرائض ہیں یہ انجام دینے نہیں، یہ تو ڈیوٹی ہے. If you are Muslim, you have to do all these things. اگر آپ مسلمان ہو تو نماز پڑھنا ہی پڑے گا، مسلمان ہو تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، مومن ہو تو اگر استطاعت ہے تو حج کرنا ہی ہوگا، صاحب نصاب کو زکات دینا ہی ہوگا. یہ تو ڈیوٹی ہے. اس میں اگر تم نے کٹنی چھٹنی کی تو اس کی تو پکڑ. یہ اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ مومن ہونے کی وجہ سے. تو مومن تو کہیں گے اے ایمان والو، یعنی یہ سب تو کرتے ہی ہوگے. اب ایمان والے ہو تو یہ سب تو کرتے ہی ہوگے، یہ نہیں کر رہے ہو کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ سب کرتے رہو مگر اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت وسیع بحث ہے اس پر، بہت وسیع موضوع ہے. تصوف تھیولوجی میں اہل تصوف کیا فرماتے ہیں وہ بھی ایک بحث ہے، اہل طریقہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی ایک بحث ہے، اہل شریعت کیا فرماتے ہیں اس پہ دیکھ رہے ہیں. بحث اسی پر ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرنے کا بہت مختصر سا معنی بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت، ہر پل، ہر شام، ایوری سنگل سیکنڈ، ہر لمحہ آپ کو بس یہ احساس رہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ احساس دل میں پیوست ہو جائے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے گا، گناہ کرنے جاؤ گے رک جاؤ گے کہ کر بیٹھو گے؟ کیوں رک جاؤ گے؟ کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ اس کے دیکھنے کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اور وہ ایسا دیکھتا ہے اور ایسا سیو کرتا ہے کہ وہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا. یہاں کی سی سی ٹی وی کے 3 مہینے میں ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. وہ سی سی ٹی وی ایسا ایسا وہ محفوظ ہو جاتا ہے، ایسا دیکھتا ہے. اور کوئی ایسی جگہ نہیں جو اس کی بصارت سے دور ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اس کی دیکھنے کی قدرت سے دور ہو. ہے کوئی ایسی جگہ؟ اب کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں گناہ کرنے کی گنجائش ہے. جب گناہ سے ڈرنے لگو، گناہ کرنے سے ڈرنے لگو یہ سوچ کر کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، ماں نہیں دیکھ رہے ہیں، باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، پڑوسی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے ہمسائے لوگ نہیں دیکھ رہے، مگر کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے. جب یہ ذہن میں آ جائے گا تو چپ چاپ جو بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے ہو، من چاہی ویڈیو دیکھ رہے ہو، رک جاؤ گے نہیں. تو جب ایسے ہو جاؤ گے تب آپ کو کہا جائے گا اتقوا اللہ، کہ آپ عامل ہو گئے. یعنی اتقوا سے بنا ہے تقوا، تقوا سے بنا ہے متقی. یہ کہنا، یہ کرنے والا متقی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا نہیں، روزہ رکھنے والا نہیں، حج کرنے والا نہیں. نماز پڑھنے والا نمازی، حج کرنے والا حاجی. متقی کہاں لکھا ہے؟ صبر کرنے والا صابر. یہی جو سمجھ میں آتا ہے. علم حاصل کرنے والا عالم، قرآن حفظ کرنے والا حافظ، اللہ ڈرنے والا متقی. تو متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو فلٹریشن کیا ہوا؟ پہلے لوگوں سے نکالا مومنوں کو. کامیاب وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ کو ماننے والے، رسول پر ایمان لانے والے، فرشتوں پر ایمان لانے والے، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانے والے، تمام نبیوں پر ایمان لانے والے، نبی جی، صدیقین، شہداء، صالحین، ان پر ایمان لانے والے یہ مومن ہو گئے. بس ہو گیا چھٹی. اللہ ڈرو گے کیا؟ اللہ سے ڈرو گے. ہر وقت یہ خیال ہے، اس وقت بھی ہم جو بول رہے ہیں اور آپ جو سن رہے ہیں، کوئی تو ہے جو دیکھ رہے ہیں. وہ ایسا دیکھتا ہے کہ جب اچھا کرتے ہو تو خوش ہوتا ہے، برا کرتے ہو تو ناراض ہوتا ہے. اب اس کی ناراضی کو دور کرنے کے لیے جو ہمیں کبھی کبھی بڑی بڑی راتیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک رات آج ملی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی کی ناراضی جو کبھی کسی عمل سے آپ نے اگر اللہ کو ناراض کیا تو آج کی رات منوا لو. آج اس کی رحمت جوش میں ہے. آج وہ کئی آسمان نیچے اتر چکا ہے. آج وہ آواز دے کوئی تو ہے جو مانگ لے مجھ سے معافی، کوئی تو ہے جو مغفرت مجھ سے مانگ لے. جس کو جو چاہنا ہے وہ آج کی رات مجھ سے مانگ لے، میں تیار ہوں. تو اس کی توفیق پر، اس کی ہدایت پر کس کو لا رہا ہے اپنے گھر میں؟
جو آپ اس کے گھر میں آئے ہو، آپ آئے نہیں ہو، اس کے کرم نے بلایا ہے، کیونکہ میں تیار ہوں، تم آ جاؤ، جس کے حصے میں جو لینا ہے لے کے چلے گا۔ یہ وہ رات ہے، یہ ڈرو گے تب سمجھو گے۔ یعنی لوگوں سے فلٹر کر کے مومنوں سے کہا، اور مومنوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایمان لانا سے کام نہیں چلے گا، متقی بنو۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ تو دو صفت ڈھونڈنی پڑے گی لوگوں میں، ایک وہ جو مومن ہو، جب کامیاب لوگوں کو ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈنا، ایک وہ جو مومن ہو، پھر ایک وہ مومن جو ہم سب ہیں، وہ مومن جو متقی ہو۔ اب یہی پر حکمت جانا کسی کا تقویٰ دیکھ کر، ظاہری تقویٰ دیکھ کر، ظاہری تو لگ رہا ہے کہ بھائی ڈرنے والا لگتا ہے، ظاہری تو لگتا ہے گناہ نہیں کرتا ہے، ظاہری دکھتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کچھ اصلی کو ڈھونڈی بھی ہیں، تو اصلی کو تو اللہ اس کا رسول بہتر جانے وہ کس مقام پر جانے والے، مگر نقلیوں پر معاملہ ان سے سترک کہہ رہے ہیں، چال سازوں سے، نقالوں سے، ان کا بھی آگے فلٹر ہوگا۔ یہ دو ہی کو بتایا میں نے بھی، اے ایمان والو متقی ہو جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے لگو۔ صرف اللہ سے ڈرنے میں ہی بات ختم نہیں ہوتی، اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے تو کامیاب نہیں ہے۔ اگلا حکم سنو اللہ کا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ آخری سٹیپ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی پہلے ایمان لاؤ، جو بھی تھے تم وہ تو تھے، اب ایمان والے ہو گئے، اب ایمان والے ہو گئے تو اگر آپ کو جنت چاہیے، مقام چاہیے، درجات چاہیے، بلندی چاہیے، ارتقا چاہیے، رفعتیں چاہیے، صدقے چاہیے، وسعتیں چاہیے، تو متقی بنو، اور متقی بن کے رک نہ جانا جب تک کسی سچے کے ساتھ نہیں ہو۔ سچوں کا ساتھ دینے کا حکم خود اللہ دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جس کو سچا سمجھا، جس کو سچا پایا اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو یہ سچوں کا ساتھ ان کو سمجھے، جس کو بھی آپ سچا سمجھو۔ رسول پاک کو آپ نے کیا سمجھا؟ ان کے ساتھ ہو گئے۔ صدیق اکبر ان کے ساتھ ہو گئے، فاروق اعظم ہم ان کے ساتھ ہو گئے، المختصر نبیین سچے ہم ان کے ساتھ، صدیقین سچے ہم ان کے ساتھ، شہداء سچے ہم ان کے ساتھ، صالحین سچے ہم ان کے ساتھ، اور کھول کے بولوں تو غوث اعظم کو ہم سچا پایا ہم ان کے ساتھ ہو گئے، غریب نواز سچا پایا ان کے ساتھ ہو گئے، محبوب الہی سچا پایا ان کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ یہ میری مرضی نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ ہونا پڑے گا تب تمہارا ایمان اور تقویٰ کام آئے گا۔ یہ جتنے بھی ایک اور یہ جتنے بھی سچے حضرات ہیں نا، غوث اعظم، مخدوم اشرف، محبوب الہی، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فریدی، جتنے سچے لوگ ہیں انہوں نے خود پہلے کسی سچے کا دامن تھاما۔ یہ سنت نہیں آ رہی ہے، یہ آ کے بولتے ہیں یہ بدعت ہے، پیری مریدی بدعت، یہ کہاں لکھا؟ ارے بھائی قرآن میں لکھا، قرآن کہہ رہا ہے مومن ہو گئے، متقی ہو گئے، اڑنے لگے، اپنا تقویٰ ہم کو نہ دکھاؤ۔ بولنا یہ چاہتا ہوں کسی کے ظاہری تقوی کو دیکھ کر امپریس نہ ہو جانا، ظاہری تقوی کو دیکھ کر اس کی ظاہری نماز، ظاہری روزہ، ظاہری حج، ظاہری زکات، ظاہری نیکی دیکھ کر ان سے مطمئن، ان کو کامیاب نہ سمجھنا، ایک اسٹیپ اور تھما لینا کہ دیکھو سچوں کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں، سچوں کو سچا مانتا ہے کہ نہیں، ذہن میں بات جا رہی ہے۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، نہیں میرا فتویٰ ہے، قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو سب سے سچا کون؟ نبی، اسی لیے اس پر سب سے سچی کتاب نازل ہوئی قرآن، اور اسی سچی رات میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ۔ بیچ میں حضرت نے بہت بہترین مجھے آپ کو ایک جملہ دیا تھا نور کے حوالے سے، جن کی جمع بتا رہے تھے کہ نور کی جمع انوار، یہاں سے آپ نے مجھے ذہن دے دیا تو میں اس میں کچھ روشنی ڈال دوں۔ بڑی بحث ہے بھیا، بڑی بحث ہے اس پر، کوئی کہتا ہے نبی نور ہے، جسے ہم جیسے لوگ ہماری جماعت، اور وہ لوگ کہتے ہیں بشر ہے، یہی رائے چل رہی نوری بشری نوری بشری نوری بشری، یہی رائے چل رہی نا۔ اور خود اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات سب سے مقدم ہے نا، ان کی بات فائنل ہے نا۔ اے میرے اللہ کے رسول، اے نبیوں کے سردار،
اے سلطان الانبیاء آپ بتا دو کہ آپ کیا ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ میری حقیقت کو، یہ جو کمال ہے میرے نبی کی حقیقت کو کان کھول کے سن لے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی بات مانے کہ ان کی مانے جو بیٹھ کے حساب کر رہے ہیں، ان کی مانے یہ تھا یہ نہیں تھا، یہ تھا یہ نہیں تھا، یہ ملا یہ نہیں ملا، ہاں یہاں تک تھے یہاں تک نہیں. ان کی بات مانے کہ اس سچے کی بات مانے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ سچا یہ کہہ رہا ہے کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کو معمولی میں سمجھیے گا. اس جملے کو لسٹ بنائیے، لسٹ بنائیے تب آپ کو لگے گا کتنا بھاری بھرکم قول ہے. لسٹ بنائیے رب کے سوا کون کون ہے، سب کی لسٹ بناؤ، سب کی لسٹ بناؤ. آدم رب کے سوا ہے کہ نہیں؟ شیش رب کے سوا ہے کہ نہیں؟ رب نہیں نا، رب کے سوا ہے نا، رب تو نہیں ہے. تمام نبی جی رب کے سوا ہے کہ نہیں؟ میکائیل رب کے سوا ہے کہ نہیں؟ جبرائیل رب کے سوا ہے کہ نہیں؟ اسرائیل اسرافیل تمام ملک رب کے سوا ہے کہ نہیں؟ اور کھل کے بولوں خود میرے نبی رب کے سوا ہے کہ نہیں؟ پتا چلا نبی کو بھی نہیں پتا اپنی اصل حقیقت میں کس مقام پر ہوں. سبحان اللہ. ان کو نہیں پتا میں کس مقام پر ہوں، ان کو پتا ہے. کون سا علم، کون سے بند دارالعلوم میں علم لے رہے ہیں، کتنی کھلی کھلی بات بول دیتے ہیں. کھلی گستاخی بند کہیں سے ہو رہی ہے. یہ سمجھ سے پرے آپ لوگ بھرمت ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ان کی امپریس ہو کر تقویٰ دیکھ کر، ظاہری تقویٰ دیکھ کر. اگلا والا اس سے کہانی کھگلتے ہو. سچوں کو سچا مانتا ہے کہ نہیں، یا غوث کہتا ہے کہ نہیں، یا خواجہ کہتا ہے کہ نہیں، یا اشرف کہتا ہے کہ نہیں، رضا والا ہے کہ نہیں. کھنگالو نا. یہ میرا حکم نہیں، اوپر سے آرڈر آیا ہے. وہ تو اوپر سے آرڈر ہے، کرنا پڑے گا. اوپر کا آرڈر ہے، اوپر سے پریشر ہے. پہلے دیکھو مومن ہے کہ نہیں، ہاں پھر دیکھو تقویٰ کرتا ہے، ہاں سچوں کے ساتھ ہے کہ نہیں. یہی ہوتا ہے این آر سی. یہ ہو جاتا ہے ان. یہ تو ابھی نا این آر سی 1400 سال پہلے سے این آر سی ہو رہی ہے ہمارے وہاں. گندگی باہر، گندگی باہر کرتے ہیں، اہل گندگی اندر آتے ہیں. تو وہ جو بات میں کہہ رہا تھا حقیقت، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ پر 5 یا 10 منٹ کو چلے گا. Who is the Nabi? Is he a bashar or is he a nur? Who is he? سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم بشر مانے یا نور مانے، یا صرف نور مانے یا صرف بشر مانے یا نوری بشر مانے. یہ بحث ہے، اسی میں لڑائی ہو رہی ہے. میں کچھ نیا بتا کے چلا جاؤں گا. تھوڑا سا آپ کو لے جاؤں گا معراج کے سفر میں. معراج کا سفر ہوا اور معراج کا سفر ہوا تو پہلا سفر تو بشری تقاضے پر مبنی تھا. پہلا سفر جو تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تھا. وہ دونوں جگہ دنیا میں تو بشری تقاضا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی آصف برقیہ تخت بلقیس پڑھے جھپٹتے لے آئے تھے نا. خود تو مصر میں تھے سلیمان علیہ السلام، اور تخت بلقیس شام میں تھا. کہاں مصر اور کہاں شام. ایک روایت میں کہ حجاز میں تھے اور شام میں. کافی دوری ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کون لے آئے گا تخت بلقیس؟ اسی وقت ارجنسی ہے، ارجنٹ میں کون لے آئے گا؟ ایک جنات کھڑا ہوا، کیونکہ آپ کی حکومت سب پر تھی نا، جنوں پر انسانوں پر. تو حضور حکم کرے میں لے آتا ہوں. بولے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ پھر صبح جاؤں گا شام تک لے آؤں گا. پٹاخ سے ترنت. بولے لیٹ اتنا ٹائم نہیں، لیٹ ہو جائے. ایک امتی بلی کھڑا ہوا، ان کا صحابی، ان کا حواری کھڑا ہو. سرکار ہمیں حکم دی. یہ قرآن میں ذکر ہے صاحب، یہ بھی قرآن میں، یہ بھی قرآن میں من بڑھت کوئی بات نہیں. حکم دیجئے میں لے آؤں. بولے کتنی دیر میں لاؤ گے؟ بولے پلک چپکتے. تو دو چیز سمجھ میں آئے گی، جن کتنا اونچا ہو جائے ولی کے برابر. ولیوں کا ذکر قرآن میں ہے، ان کو سرٹیفکیٹ قرآن سے مل گیا. سرٹیفکیٹ دے رحمان، برا مانے انسان. جائیں کہ جب یہ شمشان کا پتہ چلے گا کہ آفت میں ہے جان. تو وہ بشری تقاضا تھا. تو اے میرے نبی، آپ کو ہم نے بشر کے درمیان بھیجا
آپ کو پورا اس لیے کرنا ہوگا کہ جب آپ بشری لباس میں ہوئیں گے نہیں تو لوگ جانیں گے کیسے کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، روزے رکھے کیسے جاتے ہیں، شادی کی کیسے جاتی ہے، والدین کے معاملات کیسے رکھے جاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھے جاتے ہیں، دنیا کی اپس اینڈ ڈاؤنس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. یہ آپ نور بن کے آئیں گے، یہ لائٹ بن کے آئیں گے تو کیسے سیکھیں گے؟ نور مطلب لائٹ، اور سکھانا تھا ہم کو. تو ہمارے لباس میں وہ نور آیا، یہ خود ایک معجزہ. وہ نور جس کے صدقے پوری دنیا بن گئی ہو، وہ ایک بشری لباس میں آ جائے، یہ خود ایک معجزہ. ان کا بشری لباس میں آنا ہی معجزہ ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے، میں اس کو معجزہ کہہ رہا ہوں. تو ایک سفر تو یہ ہو گیا کہ تاکہ بشر لوگ یہ آپ بشری لباس میں جو ایک بشری تقاضا پورا کر لیا ہے. تو بشری سفر کہاں سے کہاں تک ہوا؟ مسجد حرام سے آپ لوگ بھی بولے تھوڑا تاکہ ہم کو مسجد اقصی. یہ ایک جگہ کی پرٹیکولر جگہ، یہ مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں. حرام کہاں ہے؟ سعودی. دو جگہ ہوئی نا، بیچ میں کئی ملک ہیں، اور پھٹ سے پہنچ گئے. جیسے وہ پھٹ سے پہنچے تھے. جب ولی کی اختیار کا یہ عالم ہے تو نبی کے اختیار کا سبحان اللہ. جب کوئی ولی پلک جھپک کے پہنچے تو نبی کی رفتار کا عالم کیا؟ رفتار ہی تو تھی کہ جب گئے معراج پر کتنے عرصے رہے، اس میں اختلاف ہے. کوئی علماء فرماتے 27 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی فرماتے ہیں گئے اور کافی وقت رہا. لیکن جب لوٹے تو جو گونگی ہل رہی تھی وہ ہل رہی تھی، جو بستر گرم تھا وہ گرم تھا، جو چادر سکڑی تھی وہ سکڑی ہوئی تھی. ایسا لگا کہ بس یوں گئے اور تمام معاملات دیکھ کر جنت، جہنم، نماز، روزہ سب لے کر آئے، اور وہ ایسے ہی ایز اٹ از تھا. یہ تو رفتار ہے میرے نبی کی. تو ایک بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے بشری سفر کر لیا. اب میرے نبی نے بشری لباس اتارا، کیونکہ اب ایسی جگہ جانا تھا جہاں بشر کی اوقات ہی نہیں. تو اگر وہ بشر ہیں تو وہاں گئے کیسے بابو؟ اس کا جواب دیجیے کہ وہ صرف بشر ہی تھے تو پہلا آسمان کراس کر لینا، دوسرا آسمان کراس کر لینا، تیسرا آسمان کراس کر لینا، چوتھا آسمان. ایک کو بشر کی تعریف بتا دو ایسا گیا. کوئی ایک بشر چاہے عام ہو چاہے خاص، چاہے نبی جین کی فہرست میں صدیقین کی جو